فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے. آپ فرماتے میرے دل میں بات اثر کر گئی. فرماتے میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا اور میں حافظ صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے اجازت لی, ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو حافظ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے مایوس نہیں ہونا, تم آ جانا, معافی مانگ لینا, اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا. فضیل بن ایاز کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات, توبہ ہو گئی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی, توبہ کرنی اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا, توبہ کی تقریریں نہیں کی اور لیکچر نہیں جھاڑے, رو کے کہا, درد سے کہا, دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا, اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر, توبہ بھی مل کے ہی کریں گے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے, اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں, جتنے میں دے سکتا تھا دیے, جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے, اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ, اور میں وہ فضیل بن ایاز ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا, میرے پاس پیسے کوئی نہیں, اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. فضیل بن ایاز سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا, ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو, پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا. کل ڈاکو تھے ابھی وہ, لیکن توبہ سچی کی ہے نا, یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھو لب دینی لے لے, تجھے کہا معاف کر دے, تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن ایاز کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے, اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے, بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا, اللہ کے حضور ہونا ہے. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے, یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن ایاز نے اٹھا کے اسے دی, جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. آپ فرمانے لگے تو کرتا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں, عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کریں گے, پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں نے روڑے بھرے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر, معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی. رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے. ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات. یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی, تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی, کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا, کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. وہ لوگ سوچیں گے, اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا. اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے. معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی. رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں. آتی رہتی ہیں مشکلات, آتے رہتے ہیں دکھ, ہو جاتی ہیں غلطیاں, کمزور ہے انسان, کر بیٹھتا ہے گناہ بھی, لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے, ایک گناہ
ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਮੇਰਾ मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला। ढाल देता है रहमत का पर्दा, करम हो जाता है। रहमत इलाही से कभी तवज्जो ना हटे। अपने दिल को ठंडा रखने के लिए, तबीयत को सुकून में रखने के लिए रहमत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे से गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो रब फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई ना। तो देखो ना वो आ गया है। तो फरिश्ते अपने मालिक की बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो रब फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे से फिर गलती हो जाती है, वो फिर अर्ज करता है मालिक भूल गया था, गलती हो गई, खता हो गई, गुनाह हो गया। तो अल्लाह फरमाता देखा ना मेरे बंदे को पता है मेरे सिवा माफ करने वाला कोई नहीं, तो जाओ गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया है। हुजूर फरमाते तीसरी बार फिर गलती हो जाती है, ये फिर आ जाता है। तुसी ते मैं दसो जेड़ा 3 वारी आवे ओदा इलाज की है? असी कहने तू बाज आना, कहने हैं कि नहीं? तूने ठीक होना, तू नहीं ठीक हो सकता, तूने नहीं बाज आना, तेरा इलाज अब जा, दौड़ जा, तेरा कोई हल नहीं। हुजूर फरमाते 6 बार आ गया, तीसरी बार आके कहता अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह कहता है पता ना मेरे बंदे को मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया। गोया वो जब जब आता रहता है रब तब तब उसे माफ फरमाता रहता है। रहमत दा दरिया इलाही, ये दरवेशों ने जो बातें की हैं बड़ी सोच समझ के की। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा है। मैंने अगला शेर नहीं पढ़ना, इतना ही मैं एक मिसरे पे बात करनी है सिर्फ। रहमत दा दरिया इलाही, अगला मिसरा नहीं कहना। इसका माना क्या है समझो। दरवेश कहते हैं ऐसा नहीं होता कि कभी कभी रहमत मिलती है, हर दम वगदा है तेरा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम हर दम हर दम वगदा तेरा। बस जे विचों एक कतरा बख्शे ना मैनू भी ते काम बढ़ जाता ही। दम दम हर दम से बंदे को अल्लाह की रहमत मिलती है, हर वक्त करम होता है, हर वक्त। उसके लिए तो ना किसी जगह की पाबंदी है, ना वक्त की पाबंदी है, ना ये है कि वो इस वक्त मुयस्सर है और माज़अल्लाह इस वक्त मुयस्सर नहीं, ना उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। सुबह भी करम शाम भी करम, वो हर वक्त रहम ही रहम फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं जब उसने मखलूक बनाई थी ना, उसी वक्त उसने अपने अर्श पे लिख दिया था लोगों मेरा गजब ज्यादा नहीं मेरी रहमत ही ज्यादा है। जिसने बनाने से पहले कहा था बनाने से करूं शुक्र कितना और फख्र कितना करूं, तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। जब हुजूर का उम्मती बनाया था ना तो गुनाह तो बाद में करने थे ना, उम्मती बना के बख्शिश का बंदोबस्त पहले कर दिया है। बख्शिश का बंदोबस्त मैं ज्यादा नहीं खोल सकता इस बात को, गलती बाद में होनी है, बख्शिश का बंदोबस्त पहले। और हुजूर फरमाते रब ने मखलूक बनाई तो ये लिख दिया कि लोगों याद रखना गजब ज्यादा नहीं है, रहमत ही तुम्हें करम ही ज्यादा मिलेगा। अच्छा हुजूर ना कई कई तरीकों से इस रहमत को बयान करते, कई कई जावियों से, कई कई मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के करम को लोगों के सामने उजागर करते। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के सामने ना एक जंग का मौका था तो एक औरत का बच्चा गुम हो गया। ये ना सारी घंटियां बज जाती हैं अगर कोई बच्चा गुम हो जाए, जितनी घंटियां होती हैं ना, दिल की भी, रूह की भी, कानों की भी, सारी घंटियां ही
مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان ہے۔ ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے، جتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا، اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے۔ حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے،
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ آئی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے، ہم کہتے ہیں اوخو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے، گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے، دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے
جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر۔ اتنے بڑے، دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے، بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہے پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے۔ کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری کی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔
اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون۔ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا، پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائے، کاش کہ صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کو 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی،
اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی. دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور مجھے نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے. مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کیا عقیدہ پنجابی جسافہ کہتے ہیں, اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس